وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن بے پردہ جو نظر آئی کل چند بیویاں اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا پوچھا جو ان سے آپ کا پردہ کیا ہوا کہنے لگی کہ عقل پہ مردوں کے پڑ گیا اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے اور اس کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو یہاں جمع فرمایا اور کچھ کہنے سننے کی توفیق عطا فرمائی دوستوں ابھی میں نے قرآن کریم کی ایک آیت کا ٹکڑا آپ حضرات کے سامنے پڑھا جس کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی ہدایت دی گئی ہے کہ اے نبی اپنی بیویوں اور اپنی بیٹیوں اور تمام مسلمانوں کی عورتوں کو اس بات کا حکم دے دیجئے کہ وہ اپنے اوپر تھوڑی سی چادر لٹکا لیا کریں قرآن پاک کی اس آیت میں پردے کا حکم نازل ہوا ہے قرآن پاک کی ایک دوسری آیت کا ٹکڑا ہے وَلْيَسْرِفْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ مسلمان عورتوں کو چاہیے کہ وہ اپنی اوڑھنیوں کو اپنے سینے پر ڈال لیا کریں دوستو جب مذہب اسلام کے روشن ستاروں سے کفر و الحاد ظلم و جہالت کے بادل چھٹے بے غیرتی اور بے حیائی کی تاریخیاں ختم ہوئی تو قرآن پاک کے عدل و انصاف سے باطل کے لہراتے ہوئے جھنڈے گر پڑے مظلوموں اور بے قصوں کو مساوات اور برابری کا درجہ ملا خاص طور پر مردوں کو جو ظلم و ستم کے چکی میں پس رہی تھی مصائب و آلام کے پہاڑ پر توڑے جا رہے تھے ہر طرف سے ان پر عرصہ حیات تنگ کیا جا رہا تھا دنیا میں کوئی ایسی جگہ نہیں تھی جہاں وہ چین و سکون سے زندگی گزار سکے لیکن اسلام نے ان کو ذلت اور پستی کی غار سے نکال کر گہرائیوں سے نکال کر اسے بلند مقام عطا کیا ظہور اسلام سے لے کر صدیوں تک مسلمان عورتوں کے بڑائی کے گیت گائے جاتے رہے اگر تاریخ کے اوراق اگر دیکھ لیے جائیں اگر تاریخ کے اوراق پلٹے دے جائیں تو غیر مسلم عورتوں پر مسلمان عورتوں کو فضیلت اور برتری دکھائی دے گی لیکن دیکھتے ہی دیکھتے پوری دنیا میں شیطانی ڈنکا بجنے لگا مسلمان عورتوں کو مکاری و عیاری کے بندے میں پھنسانے کے ارادے ہونے لگے مسلمان عورتوں کو ان کے گھر کی چہار دیوار سے نکال کر شارع عام پر بدنام و رسوا کرنے کی انتھک کوشش ہونے لگی اور اسے شمع محفل بنا کر درندہ صفت انسانوں کے حوالے کیا گیا اور ان کی صرف ایک ہی صدا تھی کہ پردہ کے گریبان کو چاک اور ریزہ ریزہ کر دیا جائے اور عورت کو بے لگام اور بے حیا چھوڑ دیا جائے وہ جو چاہے کچھ بنائے چنانچہ ان خواہشات کے پتھروں کی عرض میں پوری ہوئی اور انہوں نے آہستہ آہستہ مسلم خاتون کو بھی بہکا لیا اور مسلم عورتوں نے بھی پردہ جیسے عظیم نعمت کو پیٹ پیچھے ڈال کر مردوں کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر چلنا شروع کر دیا پھر نہ پوچھئے کہ اسلامی معاشرہ کن کن خرابیوں سے دوچار ہوا کتنی آفتوں اور مصیبتوں کا سامنا ہوا بدکاری اور زناکاری عام ہوتی چلی گئی دکانوں مکانوں بیابانوں اور بستیوں میں برائیاں ہی برائیاں نظر آنے لگی محترم دوستو اگر اسلام دشمن طاقتیں یورپ اور امریکہ پردہ کے خلاف نعرہ بلند کرے تو اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں کیونکہ اسلامی تعلیمات کو رسنا اور بدنام کرنا ان کا شیوا بن چکا ہے مگر افسوس صد افسوس کہ آج ہماری قوم کے اکثر لوگ جو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں وہ بھی اسی ذہنی غلامی کا شکار ہیں خاص طور پر انگریزی تعلیم یافتہ طبقہ کے لوگ تو اس میں زیادہ مبتلا ہیں وہ بھی پردہ کے معاملہ میں وہ بھی انہی کے دوش بدوش چل رہے ہیں کسی شاعر نے ایسے ہی لوگوں کے بارے میں کہا ہے انہی کی محفل سنوارتا ہوں چراغ میرا ہے رات کی انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں زبان میری ہے بات کی محترم حضرات آج پردہ کے مسائل کو لے کر مناظرہ بازیاں مضمون نگاریاں ہوتی رہتی ہیں پردہ کے خلاف تحریکیں چلتی رہتی ہیں پردہ کو ایک بہت بڑی ناانصافی کہا جاتا ہے عورت کے لیے پردہ کو قید و بند سے تعبیر کیا جاتا ہے آج مغربی تہذیب نے عورت کی شرم و حیا کی دولت کو لوٹ لیا ہے
سے ترقی نہیں ہو سکتی۔ نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ آج ہمارا اخلاق و معاشرتی نظام تباہ ہو چکا ہے، اخلاق و عادات کا جنازہ نکل چکا ہے، شرم و حیا کا جنازہ نکل چکا ہے۔ یہی بد تہذیب ہے جس نے عورت کو چراغ خانہ بننے کے بجائے شمع محفل بننے پر جذبہ ابھارا۔ کسی شاعر نے کہا ہے رواج بے حجابی خوشنما کانٹوں کی مالا ہے، نئی تہذیب سے ہوشیار یہ تاریخ اجالا ہے۔ یہ اس یورپ اور امریکہ کی دین ہے کہ نوجوان لڑکیاں باریک سا دوپٹہ گلے میں ڈال کر چست اور باریک لباس پہن کر کھلے عام مارکیٹوں، بازاروں، چوراہوں پر گھوم رہی ہیں۔ میں اپنی ماں اور بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری کامیابی و کامرانی کفار و مشرکین اور عیسائیوں کی باتوں میں نہیں ہے، ہماری کامیابی و کامرانی خدا وحدہ لا شریک اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر۔ ہمیں عقل کے چراغ کو بھول کر کے نفس کے پیچھے بھاگنے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے۔ ہماری ہدایت قرآن و سنت کے بتائے ہوئے طریقے پر ہے۔ اسلام کے پاسبانوں حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سالی ہے۔ ایک بار حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ باریک لباس پہن کر اللہ کے رسول علیہ السلام کے سامنے آئی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رخ انور، اپنا چہرہ مبارک پھیر لیا اور ارشاد فرمایا اے اسماء، جب عورت بالغ ہونے کی عمر کو پہنچ جائے تو اس کے جسم سے کچھ بھی دیکھنا جائز نہیں سوائے چہرے اور ہتھیلی کے۔ اس حدیث سے صاف طور پر پتہ چلتا ہے کہ باریک لباس پہننا بھی پردہ کے خلاف ہے۔ انسان کے خوبصورت چہرے پر چڑھی ہوئی دو آنکھیں، انسان کے خوبصورت چہرے پر چڑھی ہوئی دو آنکھیں، دل و دماغ کے مطابق کی چڑھی ہوئی دو آنکھیں ہیں، اور دلی جذبات اور قلبی احساسات کا ترجمان عشق و محبت کے عہد و پیمان کے زور باندھنے کی یہی دو آنکھیں ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے نہ صرف عورتوں کو بلکہ مردوں کو بھی نگاہ نیچی رکھنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن۔ ایک بار کا واقعہ ہے کہ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھی ہوئی تھی کہ عبداللہ ابن مکتوم جو ایک نابینا صحابی ہیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ پردہ کرو۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اے اللہ کے رسول، کیا وہ نابینا نہیں ہے؟ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کیا تم بھی نابینا ہو؟ کیا تم نہیں دیکھتی ہو؟ بڑی ماں اور بہنوں، ہم چند دن کے اس دنیا میں آئے ہیں، ہمارے مرنے کے بعد ہمیں غسل دے کر بے رحم قبر کے حوالے کر دیا جائے گا۔ جن سے آج ہمیں محبت کے دعوے ہیں یہ ہمیں کندھوں پر لاد کر قبر کے حوالے کر دیں گے، یہ ہمارا وطن ساتھ نہیں دیں گے، یہ ہم سے ہمارے عذاب کو ہٹا نہیں سکیں گے۔ یہ وہی لوگ ہیں جو کسی غرض کی وجہ سے ہمارے سامنے ہنستے ہیں، مسکراتے ہیں، ہمارے مرنے کے بعد چند دن ہم پر روئیں گے، چند دن ہمیں یاد کریں گے، پھر ہمیں بلا دیں گے۔ میری ماں اور بہنوں، ہماری قبر کھودی جا چکی ہے، قبر پر رکھی جانے والی لکڑی تراشی جا چکی ہے، کفن سینے کے لیے سینیاں تراشی جا چکی ہے۔ میری ماں اور بہنوں، ہمیں اس دنیا سے اٹھا دیا جائے گا، ہمارا سارا موقف یہی رہ جائے گا، ہمارا سارا دھرا کا دھرا رہ جائے گا، ہماری زندگی کے تمام منصوبے خاک میں مل جائیں گے۔ ہم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا تم نے کتنی فلمیں دیکھی تھی، ہم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا تم نے کتنے سنیمے دیکھے تھے، بلکہ ہم سے یہ پوچھا جائے گا اپنی اوقات کو کن کن چیزوں میں ضائع کیا تھا، اپنی زندگی کہاں گوائی تھی، اپنی تندرستی کہاں کمائی تھی۔ میرے مسلمان ماں اور بہنوں، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پیش ہونا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں حاضر ہونا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا دیکھ میں نے تجھے کتنی عظمت عطا کی تھی کہ تجھے تیرے قدموں کے نیچے جنت رکھا تھا، تجھے ماں بنا کر تیرے قدموں کے نیچے جنت بنا رکھا تھا، تجھے بہن بنا کر بھائی کی خدمت پر مامور کیا تھا، تجھے بیوی بنا کر خاوند کے حقوق کی ادائیگی کا تیرے ساتھ کا پابند بنایا تھا۔ دیکھ میں نے تجھے کتنی
عظمت ادا کی تھی، تجھے مسلح پر بیٹھا کر جنت لینے والا بنایا تھا، دیکھ میں نے تجھے کتنی قیمتی چیز بنایا تھا، ایسی قیمتی چیز جس کو چھپا کر رکھا جائے، لیکن تو خود کو بازار کی گھٹیا چیز ثابت کرنے کے لیے بازاروں میں نکلی، چراہوں پر نکلی۔ میں اپنے ماں اور بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری کامیابی اور کامرانی کفار مشرکین کے پردوں میں نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کو پردہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔